بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات میں تعطل آ گیا۔ پاکستان بھارت سے ناراض نظر آتا ہے اور نہ صرف دروازے کے پیچھے سے ہونے والے مذاکرات روک گئے، بیک ڈور، بلکہ افغانستان میں بھی بھارت کے خلاف دمادم مس قلندر شروع ہو چکا ہے۔ وہ سب کیا ہے، اس پر تو بات کریں گے، اور آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتاؤں گا کہ پاکستان افغانستان کے مسئلے کو کیوں اپنے لائف اینڈ ڈیتھ کا، اپنی زندگی کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ اب پاکستان اگر خدا نخواستہ اس سازش کا شکار ہوتا ہے تو اسے کس تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے 2025 کے نقشے سامنے آ رہے ہیں، جس میں سے 4 سے 5 خدا نخواستہ ممالک میں دکھایا جاتا ہے۔ اس سازش کے پیچھے کیا ذہنیت ہے، اور دشمنی بات ہوا میں اڑا رہا ہے یا زمین پہ بھی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہوگی۔ اگر آپ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ پھر آپ کو افغانستان اور پاکستان کی پشتون بیلٹ میں ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جناب آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے، پاکستان کو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ دیر آئے درست آئے، اللہ کرے نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو بھی یہ جلد سمجھ آ جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ پانی سر سے گزر جائے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت خطے میں صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ جن ممالک کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ نہیں ملتی ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی۔ کٹ پتلی حکمران پاکستان کو اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، لیکن دوسری طرف افغانستان کے اندر سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف گہری سازشیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان نہ صرف اس صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے بلکہ اس کا مناسب جواب بھی دے رہا ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیا۔ جب بھارت سے مذاکرات کی بات ہوئی تو خلیجی ممالک نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ اس میں بھی ان کا کردار ہے۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم بھارت سے مذاکرات کسی پریشر پہ نہیں کر رہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ڈوبتی ہوئی معیشت ہماری خارجہ پالیسی پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ پاکستان کا مشیر اسرائیل چلا گیا، کبھی خبر آتی ہے کہ سعودی عربیہ کے پریشر پہ پاکستان کے وزیر اعظم ملیشیا سمٹ میں نہیں جا سکے، کبھی ہمیں امریکہ کو اڈے دینے پڑتے ہیں تو کبھی IMF سے فیور لینے کے لیے کسی اور کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ مجبور شخص کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، لیکن ان حالات کے باوجود پاکستان اپنی قابلیت اور حیثیت کے مطابق تمام چیلنج سے نپٹ رہا ہے۔ لیکن اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہ بھارت کے حوالے سے بیانات کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ معید یوسف کا کہنا ہے کہ بھارت جو طالبان کو مارنے کے لیے آپشنز کو سپانسر کر رہا ہے، اب اسے طالبان سے بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ طالبان نے بھارت کو کیا جواب دیا؟ مجھے اس کا انتظار تھا۔ طالبان نے جو بھارت کو جواب دیا ہے اس میں بھارت کو شاید مزید شرم آ جائے۔ بھارت سے پچھلے دروازے سے مذاکرات بند ہیں، آرٹیکل 370 کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں، اور بھارت گراؤنڈ پہ کچھ کر کے دکھائے۔ اس سٹیٹمنٹ پہ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو بھی دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اگر بھارت سے پیار کی پینگیں بڑھانی ہے تو پھر ہماری طرف سے نہ ہی سمجھو۔ اور اس کے بعد طالبان نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہی نہیں، اس بیان کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے وہ بھی رکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا ایک سٹینڈ ہے کہ بھارت آرٹیکل 370 کی واپسی کے حوالے سے صرف گول میں اس کانفرنس بلوانے کی بجائے زمین پہ کچھ کر کے دکھائے، اور اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی واضح پیغام ہے کہ اس کے پٹھو اشرف غنی کے جانے کے بعد اس کی دال افغانستان میں نہیں گلنے والی۔ امن کا ہر کوئی خواہش مند ہوتا ہے اور ہم بھی امن کے خواہش مند ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان، چائنا اور بھارت جو دنیا کی آبادی کا تقریباً آدھا حصہ بنتے ہیں، وہاں پہ بھی مثالی تجارت ہو، لوگ اسپتالوں کے سامنے مرنے کی بجائے خوشحال ہوں، بنیادی انسانی ضروریات موجود ہوں، لیکن کس قیمت پہ؟ پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی ریلیف دیا، آزادی کی تحریک مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے، لیکن پھر بھی افغانستان میں خطرات کے پیش نظر ہم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا، سرحد پار انفلٹریشن کی اجازت نہیں دی۔ لیکن بھارت کیا کر رہا ہے؟ صرف اور صرف گند، بنیے کی ذہنیت اور بھیڑیے کا روپ رکھنے والے مودی اور اجیت دیول اپنی مکاری اور دورے معیار پہ اترے ہوئے ہیں۔ بغل میں چوری، منہ میں رام رام۔ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ بھارت نے اپنا مکروہ کھیل تیز کر دیا۔ دیکھیں، اب آپ کو اس معاملے میں جاننے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کے افغانستان میں کردار پہ پاکستان کیوں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش میں اپنا کھیل کھیلنے کے بعد ہی افغانستان کی طرف پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ اس نقشے پہ نظر ڈالیں تو اس میں سبز رنگ کا علاقہ پشتون بیلٹ ہے،
जो पाकिस्तान में क्वेटा से लेकर मर्दान तक और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर हेरात तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में शामिल पश्तून इलाका सिखों और अंग्रेजों के कब्जे में था और अफगानिस्तान के साबिक बादशाह ने एक ट्रीटी के तहत ड्यूरेंट लाइन से उधर का इलाका अंग्रेजों के जेर कब्जा कबूल कर लिया। 1893 में ड्यूरेंट लाइन बनी तो इसके बाद अफगानिस्तान ने बरतानिया के साथ इंडो अफगान सरहद को कबूल कर लिया और यह माहिदा अफगान गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी हुआ। जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई तो जनाब अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान के साथ बलूचिस्तान से अब्दुल समद खान अचकजई ने उसकी मुखालफत की। जब कांग्रेस ने उनसे बात किए बगैर तकसीम के मंसूबा कबूल कर लिया तो उनको बड़ी मायूसी हुई और 1947 में एक रेफरेंडम के तहत इस इलाके को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। बाचा खान शुरू में तो उसकी मुखालफत करते रहे, बाद में अफगानिस्तान में अपने क़याम के दौरान कहा कि पश्तूनिस्तान का आइडिया कभी भी हकीकत नहीं था और इसने कभी पश्तूनों को फायदा नहीं पहुंचाया, जबकि अफगानिस्तान की हुकूमत उसे सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही। अगर आप तारीख में नजर डालें तो अफगानिस्तान के साबिक हुक्मरान दाऊद खान, जिसने पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीकों को रूस के साथ मिलकर मदद लेकर मौजूदा सदर अशरफ गनी तक, किसी ने भी इस शर्त को कबूल नहीं किया और ये वक्तन फवक्तन अपने सियासी फायदों के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की NDS से मिलकर न सिर्फ बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में लोगों को अलहदगी की तहरीक की सूरत में गुमराह करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में मुतवातिर दहशत गर्दी भी करवा रही है। लाहौर का धमाका उन्होंने करवाया, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिन में 2 दफ़ा दहशत गर्दी की सूरत में 5 FC के एहलकार शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा दीगर हमले भी जारी हैं। तो पाकिस्तान को सिर्फ दुख और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा और ये मामला पाकिस्तान की बका का मामला है। भारत अफगानिस्तान के लोगों को ये ख्वाब दिखा रहा है कि बलूचिस्तान को अलग करवा लिया तो अफगानिस्तान की बहरी बंदरगाह के लिए पाकिस्तान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, वो अपनी तजारत गवादर से कर सकेगा और गवादर और पाकिस्तान के दुश्मनों के गले की हड्डी बनावे। 70 की दहाई के बाद अब पाकिस्तान को अपनी मगरबी सरहद से सबसे ज्यादा खतरा है। अशरफ गनी पाकिस्तान की पश्तून कौम परस्तों को गद्दारी पे उभार रहा है, कभी मोहसिन दावर तो कभी महमूद अचकजई, ना सिर्फ उससे राब्ते में है बल्कि उसके गुण भी गाते हैं। अब पाकिस्तान ही नहीं, मगरबी ममालिक भी ये बात समझ चुके हैं कि अशरफ गनी सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल और मुल्क में इंतशार चाहता है, क्योंकि कभी भी अफगानिस्तान की मजमूई अवाम का नुमाइंदा नहीं बन सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अमरीका के कठपुतली के तौर पर उसकी खिदमत कर सकता था। जो शख्स अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, वो किसी और से क्या फायदा पहुंचाएगा। जहां पाकिस्तान तालिबान को कह रहा है कि ताकत के जोर पे काबुल पे कब्जा किया तो हम नहीं मानेंगे, वहां अमेरिका को अशरफ गनी की हुकूमत को भी पैगाम दिया कि आपकी ख्वाहिशात के तहत मामलात नहीं चल सकते बल्कि ज़मीनी हकायक पे चलेंगे। और पाकिस्तान को भारत और उसके आका अमेरिका से 2 टोक पूछ लेना चाहिए कि वो दोस्ती चाहते हैं या दुश्मनी। जो भी उन्होंने करना है बहादुरों की तरह से सामने आके करे, मुनाफिकत का सहारा छोड़कर छुप छुप कर हमले करना छोड़ दें। कभी अफगानिस्तान में अलहदगी पसंदे को हथियार और माली मदद कर रहा है, उनकी जहन साजी कर रहा है, कभी पश्तून कौम परस्तों को पाकिस्तान के खिलाफ उभार रहा है और वो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलना चाह रही है। हम तो इसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है, वरना मसले तुम्हारे लिए फंदा बन सकती है। और इसी मसले में की अहमियत के पेश नज़र इस इशू पे हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी है। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।